کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے افطار کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، عبادت تو چلتے پھرتے اللہ کا بندہ نام لیتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت تو بندہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تب بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جب ان عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان عبادتوں کی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات جب بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان عبادتوں کی عادت پڑے، تو پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی ہے، پھر وہ عبادتیں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی خامیاں دور ہوتی ہیں، نماز میں خشوع آتا ہے، نماز میں بہت اچھی لذت آنی، ایک وقت گزر جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے، روزانہ وقت کو متعین کرتا ہے کہ فجر بعد پڑھوں گا، ظہر بعد پڑھوں گا، عصر بعد پڑھوں گا، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، نیکی کا کام کرنے شروع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، گالی نہیں دوں گا۔ لیکن رمضان انقلابی عبادت، رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، صبح شام کے قاعدے قانون بدل جاتے ہیں۔ رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں۔ جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوگوں کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔